نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور رمضان کے ایک نئے سیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ رب العزت ہمارے رمضان کے ان تمام روزوں، اعمال اور عبادات کو قبول فرمائے، اور جو گفتگو کا ایک سلسلہ چل رہا ہے اس کو ہم سب کے لیے اللہ رب العزت جہاں جہاں تک کی نشریات جا رہی ہیں اللہ رب العزت اس کو ہم سب کے لیے مفید بنائے۔ روزے کے مقاصد کے اوپر ہم نے گزشتہ کچھ سیشنز میں گفتگو کی۔ روزے کے مقاصد میں ایک اہم ترین مقصد جس کو ہم حاصل کر سکتے ہیں اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے بعد ہماری زندگی میں ایک بہت بڑی تبدیلی اور ہماری زندگی میں ایک مثبت تبدیلی پیدا ہوگی، وہ ہے ایثار، کہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دینا۔ یہ روزہ ہمیں بڑے اچھے طریقے سے یہ چیز سکھاتا ہے کہ جب ہم روزے کی کیفیت میں، روزے کی حالت میں خود جو ہے وہ بھوک اور پیاس کو برداشت کر رہے ہوتے ہیں، تو ایک اچھا انسان، ایک نیک مسلمان، اس کے دل میں یہ خیال ضرور پیدا ہونا چاہیے کہ جیسے میں آج بھوک اور پیاس کو برداشت کر رہا ہوں، باوجود یہ کہ اللہ نے مجھے نعمتیں دے رکھی ہیں، میں بہت کچھ کھا پی سکتا ہوں، لیکن میں نے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو بھوکا بھی رکھا ہوا ہے، اپنے آپ کو پیاسا بھی رکھا ہوا ہے۔ تو دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں، کتنے انسان ایسے ہیں، ہمارے کتنے مسلمان بھائی ایسے ہیں دنیا کے مختلف کونوں، مختلف ملکوں اور علاقوں کے اندر، جو ان نعمتوں سے محروم ہیں، جو کھانے پینے کی وہ نعمتیں حاصل نہیں کر پاتے جو اللہ نے ہمیں دے رکھی ہیں، جو ایک وقت کے کھانے کے لیے انہیں بہت مشقت کرنی پڑتی ہے، کئی وقت کے بعد دفعہ انہیں فاقے برداشت کرنے پڑتے ہیں، غربت اور فقر کے اندر وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ایک انسان، ایک اچھا انسان جو روزے کو اپنی تربیت کے لیے رکھتا ہے، جیسا کہ روزہ ایک مربی کی حیثیت رکھتا ہے، تو جو روزے کو اپنی تربیت کو سامنے رکھتے ہوئے رکھے گا، اس کے دل میں یہ احساس ضرور اجاگر ہوگا، اس کے دل میں یہ بات ضرور پیدا ہوگی کہ آج جیسے میں بھوک برداشت کر رہا ہوں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو بھوک کو ویسے ہی پورا سال بھر برداشت کرتے ہیں، ان کے بچے بھوکے سوتے ہیں، ان کے گھروں میں وہ فراوانی اور وہ نعمتیں موجود نہیں جو اللہ نے مجھے دے رکھی ہیں۔ تو پھر اس کے اندر ایک احساس پیدا ہوگا، اس کے اندر انسانیت کا ایک درد اور ایک غم اور ایک کڑن پیدا ہوگی، اور یہ سب برکات اور ثمرات اس روزے کی ہیں۔ تو روزہ ایثار کا جذبہ پیدا کرتا ہے کہ بعض دفعہ اپنے اوپر اوروں کو ترجیح دینا، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اہل ایمان کی خصوصی صفات میں اس کو ذکر فرمایا، جیسے اللہ نے فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ ایمان والے اور اللہ کے محبوب بندے تو وہ ہیں کہ اگرچہ وہ خود تنگی میں اور بھوک اور مشقت کے اندر ہوتے ہیں، لیکن وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، اپنی نعمتیں ان کے حوالے کرتے ہیں، ان کو نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کا موقع دیتے ہیں، اور خود مشقت اور جو ہے تکلیف کو سہ لیتے ہیں، برداشت کر لیتے ہیں، دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ تو یہ جو ایثار کا جذبہ ہے یہ بہت خوبصورت جذبہ ہے، یہ بہت خوبصورت ایک صفت ہے جو کسی انسان کے اندر ہونی چاہیے، اور یہ صفت روزے کے ذریعے سے بہت اعلیٰ درجے میں انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ تو اگر ایک انسان اس نیت کے ساتھ اور اس انداز میں روزے کو رکھے گا تو اس کے اندر سخاوت اور ایثار کا جذبہ بھی پیدا ہوگا، جیسے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے بارے میں بھی یہ بیان فرمایا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سخیوں کے سخی تھے، سب سے زیادہ سخی تھے۔ وکان اجود فی رمضان، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جو اپنی سخاوت کا مظاہرہ فرماتے تھے وہ رمضان کے مہینے میں فرماتے تھے۔ تو یہ امت کو تربیت دینے کے لیے، امت کو یہ سبق سکھانے اور بتلانے کے لیے، امت کے اندر یہ صفات پیدا کرنے کے لیے آپ نے رمضان کے مہینے میں خصوصیت کے ساتھ سخاوت اور ایثار اور ہمدردی کے جذبے کو پروان چڑھایا، لوگوں کے اوپر مال کو خرچ کیا، لوگوں کے اوپر مال خرچ کرنے کی ترغیب دی۔ تو یہ روزہ ایک بہت خوبصورت ایک عمل ہے، ایک بہت خوبصورت عبادت ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان کے اندر سے بخل ختم ہوتا ہے، سخاوت پیدا ہوتی ہے، ایثار اور ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ ایک مانوسیت اور محبت اور الفت، اور لوگوں کے غم اور دکھ، درد، تکالیف اور مصیبت اور پریشانی کو سوچنے اور اس کو محسوس کرنے کا ایک جذبہ اور ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم روزوں کو ان تمام تعلیمات کی روشنی کے اندر، روزوں کے ان مقاصد عالیہ کو سامنے رکھتے ہوئے اگر رکھیں گے، اور ہم اس بات کی کوشش کریں گے کہ ہم روزوں میں ایثار کا مظاہرہ کریں، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا مظاہرہ کریں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ افطار کرانے سے رزق میں فراوانی آتی ہے، اور اس کے لیے کوئی بڑی مال و دولت کی ضرورت نہیں۔ فرمایا ولو بشق تمرۃ، کھجور کی ایک گٹھلی اور ایک دانے سے ہی اگر تم روزہ افطار کروا سکتے ہو تو یہ افطار کرانا تمہارے لیے بڑی باعث برکت اور خیر کا ذریعہ ہوگا۔ تو رمضان کے اندر اس چیز کی اگر ہم مشق کر لیں گے تو یہ مہینہ بنیادی طور پر مشق ہے اچھی صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کا، اور بری صفات اور منفی جذبات کو اپنے اندر سے ختم کرنے کا۔ تو اللہ کرے کہ ہمارا یہ رمضان، اس سال کا یہ رمضان اتنا مبارک ہو کہ ہمارے اندر سے نہ صرف یہ کہ برے جذبات اور منفی کیفیات ختم ہوں،
بلکہ اس کے بدلے میں اچھی صفات اور اللہ کی محبوب اور پسندیدہ صفات ہمارے اندر آئیں، جیسا کہ صبر اور شکر ہے، جیسا کہ ایثار اور تقوی اور پرہیزگاری ہے، جیسے کہ دلوں کا پاکیزہ ہونا ہے۔ یہ صفات ہمارے اندر اگر پیدا ہو جائیں تو ہمارے روزے قیمتی بن گئے، ہمارا رمضان قیمتی بن گیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کے رمضان المبارک کو اور اس میں رکھے گئے روزوں کو اور کیے گئے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔